السلام علیکم، مائی نیم از علی رضا اینڈ آئی ایم نیوٹریشنسٹ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک نیوٹریشنسٹ ہوں اور میری ہر ویڈیو ہر ٹاپک ہمارے ہیلدی لائف سٹائل پر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر پر بات کرنے والے ہیں جو کہ چھوٹے بچوں کی صحت کے ریلیٹڈ ہے، جو کہ ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جن کو ہم اپنی لائف میں ڈیلی روٹین پر جیسے بچوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ویسے ہی نارمل ٹیم میں ڈیل کرتے رہے تو ہمارے بیبیز بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ کسی بھی اپنے نارملی اپنے قریبی ہاسپٹل میں وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں بچوں کی ریشو زیادہ ہوتی ہے بڑوں کی نسبت، کیونکہ بچے بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت ہی جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ ان کی ڈائٹ تھوڑی سی بھی خراب ہو، وہ کا امیون سسٹم اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا کہ ان کو بیئر کر سکے، وہ بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہم بچوں کو ڈیل کرتے ہیں کیا وہ طریقہ ٹھیک ہے، کیا وہ تمام کام جو ہم بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو فیڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں، ان کا احتیاط، ان کی دیکھ بھال، صفائی وغیرہ کیا ہم اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آج میں آپ کو ایسے 5 فیکٹر بتاؤں گا، ایسے 5 پوائنٹ بتاؤں گا جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ نارمل روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اچھے طریقے سے کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں آج ڈیٹیل سے بات کروں گا، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے بچوں کی اچھی صحت کے لیے، جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کی فیڈنگ کے بارے میں۔ 2 سال تک اگر انفینسی کی ایج میں دیکھا جائے تو 2 سال تک ہم بچوں کو نارمل روٹین میں مدر فیڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں یا اس کو فیڈر کے تھرو فیڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کیا جس فیڈر سے ہم بچوں کو فیڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں ان کی نپلز، وہ فیڈرز، وہ بیکٹیریا جراثیموں سے صاف ہوتے ہیں، ڈسٹ سے صاف ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کو گرم پانی میں واش کر کے بوائل کر کے پھر ان کو بچوں کو دودھ ڈال کے اس میں دینا چاہیے تاکہ اس کے تمام جراثیم سے پاک ہو، اور وہ پھر بچے جب اس سے فیڈنگ کریں گے تو ان کو کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہوگی، نہ ان کے پیٹ خراب ہوں گے اور نہ ہی کچھ ایسا۔ اور جب مدر خود فیڈنگ کروا رہی ہوتی ہیں تو اس بات کی یقین دہانی کروائیں کہ خود جب وہ فیڈنگ کروا رہی ہوتی ہیں کیا وہ جگہ صاف ہے، بچہ فیڈنگ کے ساتھ ساتھ ڈسٹ بیکٹیریا تو نہیں انٹیک کر رہا جس کی وجہ سے اس کی ہیلتھ پر بہت ہی افیکٹ ہونے والا ہے اور وہ بہت جلد بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب ہاسپٹل میں ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بچوں کی ریشو زیادہ ہوتی ہیں لیکن مدرز کو نہیں پتہ ہوتا کہ بچے کیوں بیمار ہو رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں بیمار ہوئے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بس ان کو رات کو دودھ پلایا اور ان کا پیٹ خراب ہو گیا، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیسے ہوا۔ تو اس کی بیسک یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا احتیاط نہیں رکھتے کہ ان کو کیسے فیڈنگ کروانی ہے اور کن چیزوں کو صاف کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو نہیں، مطلب کہ تمام نیٹ اینڈ کلین چیزیں یوز کرنی چاہیے بچوں کو فیڈنگ کے لیے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ پر، دوسرے فیکٹر پر، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جیسا کہ جب ہم بچے نارمل روٹین میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بار بار پیشاب کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے مدرز ان کو اتنا زیادہ ان پر دھیان نہیں دیتی، وہ اپنے کام میں لگی رہتی ہیں اور بچے کو کافی ٹائم گزر جاتا ہے وہ اسی نیپی میں، گلی نیپی میں لیٹا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جراثیم اس کی سکن پر افیکٹ کر جاتے ہیں اور وہ بہت سی الرجیز اس کی دانے بن جاتے ہیں اس کی جلد پر، وہ سکن ریشز ہو جاتے ہیں اس پر۔ تو اس وجہ سے جب بھی آپ اس کو نیپی لگائیں، پیمپر وغیرہ یوز کریں تو وہ آپ کو چاہیے کہ جلدی یوز کر دیں، نہ کہ اس کو بار بار یوز کریں، بلکہ آپ جب وہ استعمال ہو جائے، خراب ہو جائے تو اس کو پھینک دیں اور وہ نیپی اس کو واش کریں اچھے طریقے سے گرم پانی میں، پھر اس کو دوبارہ بچے کو یوز کرنی چاہیے۔ اور جب بچہ پیشاب کی حالت میں ہوتا ہے تو مدرز بار بار پیشاب کرنے کی وجہ سے ان کی ویسے ہی نیپی چینج کر دیتی ہیں لیکن ان کو واش نہیں کرتی۔ تو اس وجہ سے آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ کا بچہ پیشاب کر لے تو اس کی نیپی کو چینج کرتے وقت اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آپ بار بار کام کر رہی ہوتی ہیں تو جس وجہ وہ بار بار پیشاب کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو بار بار نہیں دیکھ سکتی لیکن ویسے ہی نیپی چینج کر دیتی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو واش کریں۔ اگر نہیں کر سکتی اس کے لیے ایک گیلے کپڑے کا استعمال کریں، اس سے اس کے جسم کو، اس کی ٹانگوں کو صاف کریں اور پھر اس
اس کو نیو نیپی یوز کروائیں. اس طرح آپ کا بیبی بہت سی بیماریوں سے، اسکن الرجی سے محفوظ رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے فیکٹر کے بارے میں. جب ہم گھر میں نارمل روٹین میں ہمارا بچہ کھیل رہا ہوتا ہے یا ہمارا بچہ رو رہا ہوتا ہے یا بچہ بھوک سے رو رہا ہوتا ہے، اور موسٹلی بچے گھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب مدرز کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر، اور وہ کام کرتے ہوئے ویسے ہی اپنے بچے کو آ کے اٹھا لیتی ہیں، جب کہ ان کے ہینڈ واش نہیں ہوتے، وہ انہی ہاتھوں سے ویسے ہی جیسے وہ صفائی کر رہی ہوتی ہیں اور ویسے ہی وہ آ کے ان کو اٹھا لیتی ہیں. گھر میں عموماً ایون کہ کوئی بھی پرسن گھر میں جب بھی کوئی بچے کو اٹھائے پکڑے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی اسکن بہت ہی سینسٹیو ہوتی ہے، تو جب بھی کوئی بھی اپنے بچے کو گھر میں کسی بھی بچے کو جب اٹھائے تو اپنے ہینڈ کو واش کر لے، کیونکہ ہم بہت سے گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمارے ہاتھوں کو ڈسٹ لگی ہوئی ہوتی ہے اور بہت سی اور بھی چیزیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ مدرز اگر موسٹلی گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے ہاتھوں کو ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جب وہ کھانا پکا رہی ہوتی ہیں تو ان کے ہاتھوں کو بہت سی چیزیں ڈیورنگ جب وہ سبزی بنا رہی ہوتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں کو بہت سی چیزیں لگ جاتی ہیں. جس طرح وہ جب بچے کو اٹھاتی ہے تو اس کے سکن پر جب وہ ہاتھ لگتے ہیں تو اس کی سکن ریشز کی وجہ سے وہ زیادہ تر رونے لگ جاتا ہے یا پھر وہ سکن الرجی ہو جاتی ہے. تو اس طرح جب بھی مدرز یا کوئی بھی اپنے بچے کو پکڑے، گھر میں کسی بھی بچے کو پکڑے، تو ہاتھوں کا اپنی صفائی کا خاص خیال رکھے، ہینڈ واش کر کے پھر اپنے بچے کو پکڑے تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکے. تو اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ فیکٹر کے بارے میں کہ جب ہم بچے کو نارملی فیڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں بوٹل کے ذریعے، مطلب کہ جو گھر میں ہم نارمل دودھ یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو ایسے ہی یوز کر دیتے ہیں. مطلب کہ جب ہمیں دودھ ملا، ہم نے گھر میں رکھا، اس کو بوائل نہیں کیا اور بچے کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، ہم اس کو ویسے ہی دے دیتے ہیں. یہ بہت ہی غلط ہے. ایسے بچے کی طبیعت خراب ہوگی. آپ کو چاہیے کہ پہلے دودھ کو بوائل کریں پھر وہ بچے کو دو، کیونکہ دودھ میں بہت سے ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ منٹوں میں بہت زیادہ تعداد میں بڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو بوائل کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ وہ ان ایکٹیو ہو جائیں، اور جب ہم اس دودھ کو استعمال کریں تو وہ ہماری صحت پر افیکٹو نہ ہو. تو اس طرح جب آپ کسی گھر میں جب بھی دودھ دیں تو آپ جب دودھ آئے اس کو پہلے گرم کر لیں پھر اس کے بعد بیبی کو یوز کروائیں. اور خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ ایک فیڈر بچے کو دے دیتے ہیں تو اس میں کچھ دودھ بچ جاتا ہے، لیکن آپ کافی ٹائم بعد جب دوبارہ دودھ دیتی ہیں تو اسی فیڈر میں اسی دودھ میں نیا دودھ ڈال دیتی ہو، تو پھر اس سے جب آپ اس دودھ میں نیا دودھ ڈالتے ہو تو وہ بھی بیکٹیریا والا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دودھ میں کافی ٹائم سے جو فیڈر میں پڑا ہوا ہے وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس میں بیکٹیریا کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. جب اس میں دوسرا دودھ ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہ بھی سپوائل ہو جاتا ہے، وہ بھی بیکٹیریا شدہ ہو جاتا ہے، جس وجہ سے جب ہم بیبی کو وہ دودھ پلاتے ہیں، ایسے فیڈنگ کرواتے ہیں تو وہ ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، جس وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بیماریوں سے محفوظ کر سکیں. تو اب ہم بات کرنے لگے ہیں پانچویں فیکٹر کے بارے میں جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور موسٹلی وہ دیہاتوں میں یہ کام کیا جاتا ہے، اور جو کہ سٹیزن پرسن ہوتے ہیں وہ اس بات کو اتنا زیادہ پریفر نہیں کرتے، لیکن ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں اتنا نالج نہیں ہوتا فیمیلز کو، وہ تمام ایکٹیویٹیز کر دیتے ہیں جو کہ میں آپ کو ایگزامپل دوں، رائٹ ایگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں کہ گھر میں موسٹلی جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک عموماً نپل سی ہم بازار سے لے آتے ہیں، اور بعض اوقات ایک پلاسٹک کی جلیبی ٹائپ ہوتی ہے جو ہم اس بچے کے لیے لے آتے ہیں تاکہ وہ جب روئے ہم اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، وہ اس کو چوستا رہتا ہے، وہ اس کو چباتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے وہ رونا بند کر دیتا ہے. لیکن ہمیں کیا اس بات کا پتہ ہے کہ جب ہم اس بچے کو وہ نپل دیتے ہیں کیا وہ جراثیموں سے پاک ہوتی ہے؟ جب ہم اس بچے کو وہ جلیبی وغیرہ جو پلاسٹک کے ہم جتنے بھی مٹیریل یوز کرتے ہیں کیا وہ جراثیموں سے پاک ہیں؟ جب بچے عموماً پیشاب وغیرہ کر لیتے ہیں تو وہ چیزیں ان پر بھی لگتی رہتی ہیں، اس وجہ سے وہ بیکٹیریا شدہ ہو جاتی ہیں، وہ سپوائل ہو جاتی ہیں.
تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی وہ چیزیں اگر ہم نے یوز کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ وہ موسٹلی اس لیے یوز کی جاتی ہیں کہ جب بچہ دانت نکال رہا ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو یوز کرتا ہے تو ان کے جو مسوڑے ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے ان کے دانت اچھے طریقے سے گرو فزیکلی دیکھا جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو لیکن نارملی ہمیں اس بات کو یقین دہانی کروانی چاہیے کہ کیا وہ جراثیموں سے صاف ہے، کیا وہ بیکٹیریا سے پاک ہے، جبکہ وہ بچہ بھی اس کو وہی ہینڈ لگا رہا ہے، جب بچہ پیشاب وغیرہ کر لیتا ہے اس کے ہاتھوں پر بھی وہی جراثیم لگ جاتے ہیں، وہ انہی ہینڈ سے اٹھاتا ہے اور اس کو منہ میں ڈالتا ہے، جس وجہ سے بہت سے بیکٹیریا وہ اس کے پیٹ میں اس کے اندر چلے جاتے ہیں جو کہ بہت سی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تمام فیکٹرز پر خاص طور پر ڈیلی روٹین میں جب ہم بچے کو نارملی روٹین میں ہم بچے کو دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان فیکٹرز پر اتنا دھیان نہیں دیتے، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر خاص طور پر دھیان دیں تاکہ ہم اپنے بچوں کی لائف کو بہتر بنا سکیں۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہی ہوگی، تو اسی طرح میں آپ کے لیے ویڈیو لاتا رہوں گا جو بہت ہی بینیفٹ ہوں گی ہماری اور ہمارے بچوں کی لائف کے لیے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔